اور میرا بڑا دل دکھتا ہے ایک بات پر، ایک ایسا واقعہ پیش آیا میرے ساتھ، میں نے یہاں کسی سے سنا ہے بھی تھا۔ جرمنی میں آیا ہوا تھا امریکہ سے واپسی پر، 2-3 روز وہاں ٹھہرا، تو ایک دن کچھ فرصت مل گئی تو وہاں کی ڈپارٹمنٹ اسٹور میں چلا گیا۔ وہاں میں خریداری کر رہا تھا کہ بچوں کے لیے کچھ خریداری کر لوں، تو ایک سکھ آ کر مجھ سے ملا، بہت وجاہت والا، اپنے اپنے قومی لباس میں، اپنے مذہبی لباس میں امامہ باندھے ہوئے، اور بڑی فصیح اور بلیغ اردو میں اس نے مجھ سے بات کی اور سلام کیا اور مجھے بات کی اور کہا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں بھی سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں، پاکستان کا۔ جب پاکستان بنا تو ہم اس وقت اپنے والد صاحب کے ساتھ مسوری گئے ہوئے تھے، یو پی میں ہے وہ، دہرادون کے اوپر پہاڑ ہے چھوٹا، تفریح کے طور پر گئے ہوئے تھے۔ ہمارے والد صاحب کی جائیدادیں سیالکوٹ میں تھی، تو پاکستان بن گیا، ادھر کے ادھر رہ گئے، ادھر کے ادھر رہ گئے، اور دونوں طرف قتل عام شروع ہو گیا۔ تو ہم ہوٹل سے ریفیوجیز کیمپ میں چلے گئے، پھر دہلی گئے، وہاں وقت گزارا۔ دردناک قصہ سنا رہا تھا وہ کہ دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام ہو چکا تھا، مسجدیں ویران پڑی ہوئی تھی، تو ہم مسجد سے گزرتے تھے، ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے راستے سے گزرتے تھے، دوسری طرف گزرتے تھے، راستہ بنا رکھا تھا مسجد۔ تو ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ ورقے پھیلے ہوئے ہیں، میں نے اٹھایا تو باپ نے کہا کہ دیکھو یہ مقدس اوراق ہیں، ان کو اپنی پگڑی میں محفوظ کریں۔ میں نے محفوظ کر لی، اور پھر میں جامع مسجد میں گیا دہلی کی۔ اس مسجد میں اس وقت تک نماز ہو رہی تھی، مسلمان تھے، امام صاحب سے بات کی تو ان کو میں نے دے دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں یہاں آ گیا ہوں جرمنی میں، اور اتنے سال سے میں یہاں ہوں، اور یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور میرا ہے پورا کا پورا، میں اس کا مالک ہوں۔ کئی منزلہ عمارت تھی، سوئی دھاگے سے لے کر گاڑیوں تک کا سب سامان ان کا ملتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ ذرا چند منٹ آپ مجھے دے دیں، اور میرے پاس فارغ ہو کر شاپنگ سے میرے پاس آ جائے، میرا دفتر برابر میں اسی منزل میں۔ مجھے کچھ دیر لگی، میں نے وعدہ کر لیا، پھر مجھے کچھ دیر لگی تو اس نے تقاضے کے لیے بھیجا کہیں بھول نہ جائے۔ میں نے کہا نہیں، میں آؤں گا، چلا گیا۔ تو اس نے مجھے چائے پلائی، اور پھر کہنے لگا کہ میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں آپ مجھے بتائیں۔ پہلے پوچھا آپ عالم دین ہیں؟ میں نے کہا ہاں، لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، پڑھا میں نہیں۔ کہ آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ میں نے الحمدللہ ان کو بتایا، توحید، رسالت، یوم آخرت وغیرہ وغیرہ، اور خلاصہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ کہنے لگا کہ یہ تو ساری باتیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے تو ان میں سے کسی بھی چیز سے اختلاف نہیں ہے، میں تو اس کو سب سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہی اسلام ہے، اسلام کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پوچھنے لگا کہ اچھا پھر اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو سمجھ لو، اور پھر اس کو دل سے مان لو گے، زبان سے اقرار کر لو گے، مسلمان ہو جاؤ گے۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بتلا دیا۔ کہنے لگے بالکل میں مانتا ہوں اس کو، اور مجھے پڑھوا بھی دیجیے۔ میں نے کلمہ پڑھوا بھی دیا۔ کہنے لگے میں اسلام میں داخل ہو گیا؟ میں نے کہا داخل ہو گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اب تو عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھیں کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے بتایا کہ ایک عبادت ہوتی ہے دن میں 5 مرتبہ، اور اس سے پہلے وضو ہوتا ہے۔ وضو کیا ہوتا ہے؟ تو خیر میرے جو میزبان تھے دارالعلوم کے، ایک فائدہ تحصیل عالم دین تھے، وہ اس وقت اپنے مسجد میں تھے۔ میں نے ان کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ بھئی تم یہاں آ جاؤ میرے پاس، اور بھی میزبان میرے ساتھ تھے، مگر تم میرے پاس وہ کتاب لے آؤ نماز کی۔ تو مولانا ارشد علیہ صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے آسان نماز، وہ لے کر آ گئے۔ تو میں نے ان کو بتایا
کہنے لگا میں اردو بہت اچھی سمجھتا ہوں، انگریزی کے مقابلے میں اردو مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو خیر میں نے اس کو یہ دی اور میں نے کہا کہ میں تفسیر معارف القرآن بھی تمہارے پاس بھیجوں گا۔ پھر ہم نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ مبارک کرے تمہیں اور دعا کر لو۔ ہم نے دعا کی۔ پھر میں نے دعا کرنے کے بعد میں نے کہا بھئی مبارک ہو، اس وقت آپ ہم میں سے سب سے اچھے مسلمان آپ ہیں، جتنے ہم مسلمان بیٹھے ہیں سب سے اچھے مسلمان آپ ہیں، کیونکہ جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے کافر تھا پہلے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بس مسلمان بنا دیا۔ تو وہ مجھ سے چونکا، کہا کہ میں مسلمان ہو گیا؟ میں نے کہا ہو گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا؟ میں نے کہا ہو گیا۔ پھر وہ سوچتا رہا، پھر مجھ سے کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا؟ میں نے کہا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اسلام تو لے آؤں مسلمان نہ بنوں؟ اسلام تو میں لے آیا، میں مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں سردار گوبندر سنگھ کا سکھ ہوں، سکھ، میں مسلمان نہیں ہوں۔ ہاں آپ کی جو باتیں تھیں، آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اسلام تو بہت اچھا ہے کہ آپ نے جو تعلیمات بتلائی ہیں، لیکن مسلمان تو اچھے نہیں ہوتے۔ اس بات ہے میں مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایسا پیغام دے گیا مجھے اور آپ کو، ہم اس پر جتنا بھی غور کریں اور اس کو سامنے رکھیں تو ہماری زندگی میں وہ بہت بڑی مشعل راہ بنے گا۔ پھر میں نے اپنے دوستوں سے کہا وہاں کہ بھئی ذرا ان کا خیال رکھنے سے راہ و رسم رکھو، مگر ان لوگوں نے بھی کچھ زیادہ توجہ نہیں کی۔ پھر ایک دو سال کے بعد پھر میرا جانا ہوا تو میونخ میں تھا وہ، میں نے ٹیلی فون کیا تو وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا آپ آ جائیں، انتظام کرتا ہوں آپ کے آنے جانے کا ٹھہرنے کا۔ میں نے کہا نہیں، میرے اگلے دن میرا سفر تھا، برطانیہ کا سفر تھا شاید، میں جا نہیں سکا۔ چند دنوں کے بعد پتہ چلا انتقال ہو گیا اس کا، لیکن ہمیں وہ پیغام چھوڑ گیا۔ ہم بات بات میں لڑنے کے جو تیار ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام نے اختلاف کو تو برداشت کیا، تفرق کو کسی حالت میں برداشت نہیں کیا، بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کر لیا گیا ہے، تفرق کو اور مسلمانوں کی پھوٹ کو برداشت نہیں کیا گیا۔ کعبۃ اللہ، یا آپ اہل علم ہیں، کعبۃ اللہ قیامت تک کا قبلہ ہے ہمارے لیے، حج کا محور ہے اور طوافوں کا محور ہے، عمرے کا محور ہے، اور ایسی عبادتوں کا محور ہے جو کسی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی، سے وہی ہو سکتی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بتایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کفار نے، مشرکین مکہ نے جب اس کی تعمیر کی تھی، زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی کا، جب تقریباً 25 سال عمر تھی آپ کی، تو بیت اللہ کی جب تعمیر کی تھی تو ان کے پاس نفقہ کم پڑ گیا تھا، تو انہوں نے اس کی تعمیر لمبائی میں کم کی تھی اور حتیم کا کچھ حصہ چھوڑ دیا تھا جو حتیم میں آیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں تقریباً 6 اور 7 ہاتھ کے درمیان ہے، وہاں تک مگر یہ عمارت چھوٹی کر دی اور اونچائی بھی کچھ کم کر دی اور دروازہ اوپر کر دیا اور 2 دروازوں کے بجائے 1 دروازہ کر دیا۔ اگر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ اگر تیری قوم یعنی اہل مکہ نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے، نو مسلم نہ ہوتے، یہ پرانے مسلمان ہوتے، تو میں اس بیت اللہ کو منہدم کرتا اور قواعد ابراہیم پر اس کی تعمیر کرتا۔ لیکن یہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، اس بات سے میں نہیں کر رہا،
کیوں؟ امام بخاری نے حدیث یہ واقعہ نقل کیا. کیوں نہیں کرتا؟ اس واسطے کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو، اور کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی آ سکتا تھا کہ میں ہمارے ماں باپ دادا کے بنائی ہوئی عمارت کو گرا کر اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کا اور ایمان خراب ہوگا، دو دھڑے بن جائیں گے، پھوٹ پڑ جائے گی. اس کو برداشت کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو نہیں بنایا، نہ منہدم نہیں کیا. اسی مشرکین نے مکہ کے بنائی ہوئی نامکمل عمارت کو کہیں پر عمرہ بھی کرتے رہے اور سارے کام ہوتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی گزر گیا، صحابہ خلافت راشدہ کا زمانہ بھی سارا گزر گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا اور وہاں مکہ معظمہ میں انہوں نے اپنی حکومت قائم فرمائی، اور حجاج بن یوسف نے حملہ کیا اور منجنیق کے پتھر برسائے تو کچھ پتھروں سے بیت اللہ شریف کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا. جب یہ قصے ختم ہو گئے اور حجاج بن یوسف واپس چلا گیا، ان کا لشکر واپس چلا گیا، تو حضرت عبداللہ بن الزبیر نے یہ طے کیا کہ اس کی مشورہ کیا کہ میں اسلام مکمل تعمیر کروں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، یا صرف جو ٹوٹ گیا اس کی مرمت کروں. رائے دو ہوئیں، فیصلہ کر لیا عبداللہ بن الزبیر نے کہ میں تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق تعمیر کروں. چنانچہ منہدم کر کے پوری تعمیر کروائی اور صحابہ کرام کو گواہ بنایا کہ دیکھو بنیادیں نظر آ رہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام تعمیر ہو گئی. عبد الملک ابن مروان کا دور حکومت تھا. حجاج بن یوسف نے جب پھر حملہ کیا اور شہید کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو عبد الملک ابن مروان امیر المومنین کے پاس نے پیغام خط بھیجا کہ عبداللہ بن زبیر نے اس طرح بیت اللہ شریف کی تعمیر کی ہے. تو اس کو حدیث یاد نہیں تھی. عبد الملک ابن مروان اچھا عالم تھا، تو اس نے کہا کہ اس کو توڑ دو اور ویسے ہی بنا دو جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. چنانچہ عبد الملک ابن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے بیت اللہ شریف کی تعمیر ویسے ہی کروا دی جیسے کہ مشرکین نے مکہ نے کر رکھی تھی، نامکمل. پھر وہیں آگے یہاں تک کہ ہارون رشید کا زمانہ آیا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق، قواعد ابراہیم کے مطابق پوری کر دی جائے. مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں اپنے وقت کے، امت کے امام ہیں، فرمایا کہ اب نہ وہی رہنے دو، کیونکہ پھر اگر ایسا کیا تو پھر یہ بادشاہوں کی مرضیوں کا کھلونا بن جائے گا بیت اللہ، اس کی حرمت پامال ہوگی، اس کو ایسے ہی رہنے دو. چنانچہ آج تک وہ بیت اللہ شریف کعبہ شریف وہی چلا آ رہا ہے جو مشرکین مکہ نے جہاں نامکمل بنایا تھا، وہی چلا آ رہا ہے جو حجاج بن یوسف نے نامکمل بنایا تھا. آج پوری امت اسی کی طرف قبلہ کرتے قبلے کو قبلہ سمجھ کر نماز پڑھ رہی ہے. اب بتائیے آج 1.5 اینٹ کی مسجد پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک مسجد پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہ دیوبندیوں کی مسجد، یہ بریلویوں کی مسجد، یہ سلفیوں کی مسجد. اول تو مسجدوں کی تقسیم یہ کرنا اسلامی روایات کے بالکل خلاف ہے. ایسا کبھی نہیں تھا تاریخ اسلام میں کہ مسلم کہ ایک کچھ مسلمانوں کی مسجد یہ ہے، دوسرے مسلمانوں کی مسجد یہ ہے کہ اس میں نماز نہیں پڑھتے، اس کے نماز نہیں پڑھتے.